اچاری چکن بریانی ہماری بالکل ریڈی ہے۔ اس کا آپ لک دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ اس کا لک بھی بہترین ہے، اور ناظرین یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی اور بہت زبردست ہے۔ یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں ناظرین، یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے مہمانوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی، اور یہ سب لوگ ناظرین اس کو بار بار بنانے کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، سب سے پہلے درود و سلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ناظرین آپ بھی ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج انشاءاللہ ہم بنائیں گے اچاری چکن بریانی اپنے انداز سے انشاءاللہ۔ بریانیاں تو آپ نے بہت کھائی ہوں گی، لیکن انشاءاللہ آج جو ریسیپی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ یہ آپ پھر بار بار اس طرح اچاری چکن بریانی بنائیں گے انشاءاللہ۔ اس کے لیے میں نے سیلا چاول لیا ہے 500 گرام یعنی آدھا کلو۔ یہ 2 کپ چاول ہیں جس کو میں نے بگویا ہوا ہے۔ کپ کے حساب سے جو کپ میں یوز کر رہا ہوں اس کے حساب سے 2 کپ ہے۔ اس کو میں نے 2 گھنٹے سے پانی میں بگو کے رکھا ہے۔ آپ جب بھی سیلا چاول یوز کریں اس کو کم سے کم 2 گھنٹے کے لیے پانی میں بگو کے رکھیں۔ اور ناظرین اس کے ساتھ انشاءاللہ ہم چکن یوز کریں گے، آدھا کلو چکن اس میں ڈالیں گے۔ 500 گرام چاول ہے تو 500 گرام انشاءاللہ ہم ڈالیں گے اس میں چکن۔ ناظرین اب اس کے لیے ہم بنائیں گے تڑکا۔ میں نے لیا ہے گھی آدھا کپ، 2 کپ چاول ہے اس حساب سے میں نے گھی لیا ہے آدھا کپ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس میں ہم ڈالیں گے یہ 2 عدد پیاز ہے۔ ناظرین پیاز براؤن کرنے پر ٹائم لگتا ہے، اس کو ہم نے گولڈن کرنا ہے۔ ہمارا جو اچاری چکن بریانی ہے اس کے لیے یہ جو ٹائم ہے اس کی بچت کے لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ جن دنوں میں پیاز کا ریٹ کم ہو انہی دنوں میں آپ پیاز کو پہلے سے فرائی کر کے رکھ دیں تو آپ کو یہ جو ٹائم ہے اس کی بچت ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض اوقات پیاز جو ہے اس کی پرائسز بہت زیادہ ہائی ہو جاتی ہے، 300-400 روپے کلو تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر آپ کے پاس پہلے سے پیاز پڑا ہوگا تو آپ چاول میں، بریانی میں، سالن میں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی۔ آپ کے پاس بنا بنایا گولڈن براؤن پیاز ہوگا، آپ اس کو یوز کریں۔ اور ناظرین اس کے لیے میں نے الگ سے جو ہے ویڈیو بنائی ہے کہ پیاز کو آپ کس طرح محفوظ بنا سکتی ہیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اینڈ اسکرین پر بھی لگا دوں گا، آپ وہاں سے دیکھ لیں۔ آج کل پیاز کا ریٹ کم ہے تو آپ اس ریسیپی کو فالو کر کے اپنے لیے پیاز کو محفوظ کر سکتی ہیں انشاءاللہ۔ اب دیکھ رہا ہوں ناظرین اس پر بھی ٹائم لے گا، بیچ بیچ پہ سے میں کیمرہ آف کروں گا تاکہ ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی نہ ہو۔ ناظرین پیاز ہمارا براؤن ہو گیا ہے، اس میں سے ناظرین تھوڑا سا ہم پیاز نکال کے اپنے پاس رکھیں گے، ٹھیک ہے ناظرین، جس کو بعد میں ہم یوز کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین اس میں ہم ڈالیں گے اب یہ مسالہ جات، یہ آپ نوٹ کر لیں۔ یہ 2 پیسز ہیں دارچینی کے، 5 لونگ ہیں ناظرین، 2 بادیان کے پھول ہیں، 1 بڑی الائچی ہے اور 4 چھوٹی الائچی ہیں۔ یہ اب اس میں ہم ڈالیں گے اس کے ساتھ۔ دو ٹیبل سپون ہم اس میں ڈالیں گے ادرک لہسن کا پیسٹ، یہ گرم ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو اس کو بس ہم تھوڑا سا اس میں ہلکا سا فرائی کریں گے۔ ناظرین 2 عدد اس میں ہم ڈالیں گے ٹماٹر، ٹھیک ہے ناظرین۔ ٹماٹر کو میں نے اس کا چھلکا ہٹا دیا ہے۔ ٹماٹر آپ جب بھی یوز کریں اس کا ناظرین چھلکا جو ہے وہ ہٹایا کریں، چھلکا اس کا جو ہے وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے آپ چھلکا اس میں سے نکالا کریں۔ ناظرین اس پر ہم ابھی ڈالیں گے 2 ٹی سپون یہ ہے نمک، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ آپ ٹماٹر کے اوپر اس طرح ڈالیں تو یہ ایک تو نمک جو ہے وہ اس میں آ جائے گا اپنا، اور دوسری بات یہ ہے ناظرین کہ ٹماٹر اس سے جلدی پک جاتے ہیں، گل جاتے ہیں، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کے اوپر ہم ڈھکن رکھیں گے، ہمارے ٹماٹر جو ہے وہ اچھی طریقے سے
گل جائے انشاءاللہ۔ ناظرین ٹماٹر ہمارے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے گل چکے ہیں، اس کو تھوڑا سا آپ کوٹ لیں تو اور بھی جو ہے یہ حل ہو جائیں گے اس میں، ٹھیک ہے ناظرین۔ جو میں نے آپ کو بات بتا دی کہ چھلکا اس میں سے آپ نے ضرور ہٹانا ہے، جب آپ کا ٹماٹر کا چھلکا اس میں ہوگا وہ جگہ جگہ پہ نظر بھی آئے گا، ٹھیک ہے، وہ سالن میں بھی نظر آتا ہے اور چاول میں بھی نظر آتا ہے اور صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اس لیے آپ چھلکا جو ہے اس کو ناظرین ضرور نکالا کریں۔ ٹماٹر ہمارے ماشاءاللہ اچھے طریقے سے گل گئے ہیں، اس میں ڈالیں گے ہم یہ مسالہ جات، یہ ہے 1 ٹی اسپون املی ہے، ساتھ میں ناظرین آلو بخارا بھی اس میں ہے۔ ناظرین 1 ٹی اسپون ناظرین یہ ہے دڑا مرچ، 1 ٹیبل اسپون ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے کوٹا ہوا دھنیا، ناظرین 1 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے کوٹا ہوا 1 چائے کا چمچہ جو ہے یہ زیرہ ہے ناظرین، اور ناظرین 1 ٹی اسپون ہم اس میں ڈالیں گے کالا مرچ پاؤڈر، ساتھ میں ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے آدھا کپ دہی۔ دہی آپ جب بھی یوز کر دیں، ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں ناظرین کہ اس کو آپ پینٹا کریں، ٹھیک ہے ناظرین، اور جو ہی آپ دہی ڈال دیں آپ نے اس کو فوراً چمچے سے مکس کرنا ہے، اور جب تک مکس کرنا ہے جب تک اس میں بوائل نہ آ جائے۔ آپ اس کو مکس نہیں کریں گی تو پھر دہی کے پٹنے کا خدشہ ہے، اور دہی اگر پٹ جائے تو پھر آپ کا جو بھی سالن ہو یا چاول ہو پھر وہ خراب ہونے کا اندیشہ ہے، اس کا ٹیسٹ پھر خراب ہوگا۔ انشاءاللہ ناظرین یہ جو اچاری چکن بریانی ہے انشاءاللہ اس طرح آپ ٹرائی کریں، ایک دفعہ آپ بنائیں گے بار بار انشاءاللہ آپ کو بنانا پڑے گا، کیونکہ اس کی ڈیمانڈ آئے گی گھر سے بھی، اور اگر آپ کے مہمانوں کو آپ کھلائیں گی تو مہمانوں سے بھی پھر یہی فرمائش آئے گی انشاءاللہ۔ ناظرین چکن کی اچھی طرح سے ہم بنائی کریں گے، پہلے مسالوں میں، بیچ میں کیمرہ آف رہ گیا تھا، چکن میں نے اس میں بھون لیا ہے ناظرین، مسالوں میں اچھی طرح آپ چکن بھون لیں، ٹھیک ہے ناظرین، اس کی بنائی میں نے کمپلیٹ کر دی ہے۔ اب ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے، یہ ہے 4 کپ پانی، لیکن ناظرین آپ نے خیال کرنا ہے گرم پانی ڈالنا ہے، اس میں 3 کپ پانی جو ہے ناظرین وہ ہمارے چاول کے لیے ہے، اور 1 کپ پانی ہے چکن پکنے پر، تقریباً 1 کپ پانی خرچ ہوگا۔ چکن کو ہم انشاءاللہ اس میں پکائیں گے 90% تک۔ اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ لیتا ہوں ناظرین، اس کو انشاءاللہ چکن پک جائے 90% تو پھر انشاءاللہ ملیں گے۔ ناظرین چکن ہمارا 90% پک چکا ہے، اب اس سٹیج پر ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل اسپون ناظرین یہ ہے اچار، ٹھیک ہے ناظرین، آپ کوئی بھی کسی بھی برانڈ کا اچھے برانڈ کا اچار یوز کریں۔ اس کو ہم مکس کریں گے ناظرین، اور ساتھ ہی ناظرین ہم اس میں ڈالیں گے 1 لیموں کا رس ہے ناظرین، ماشاءاللہ اس سے خوشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ ناظرین۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے وہی چاول جس کو ہم نے 2 گھنٹے کے لیے بھگو کے رکھے تھے، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ بریانی ماشاءاللہ ایسی بریانی ہے، اس میں آپ کو پہلے سے چاول کو بوائل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ اسی طرح یہ بریانی پکے گی، اور انشاءاللہ آپ لوگ اس کو بار بار انشاءاللہ پکائیں گے اور بار بار اس کی فرمائش آئے گی انشاءاللہ۔ اس کو ناظرین ہم مکس کریں گے، اور انشاءاللہ چاول کو ہم فل پکائیں گے، باقی جو ہمارا چکن ہے وہ بھی انشاءاللہ ساتھ میں پک جائے گا۔ اس کے اوپر میں ڈھکن رکھ لیتا ہوں، یہ تقریباً 8-10 منٹ کا ٹائم لے گا انشاءاللہ۔ 8 منٹ ہو گئے ہیں، چاول ماشاءاللہ ہمارے بالکل پک چکے ہیں، آپ اس کو دیکھیں ماشاءاللہ ناظرین۔ آنچ میں بالکل کم کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے ناظرین، آنچ کو میں نے دم والے آنچ کر دیا ہے۔ اب اس میں ہم ڈالیں گے زردہ کلر، ٹھیک ہے، یہ ہم اس طرح 3 مختلف جگہوں پر ڈال دیں گے، اور ساتھ ہی ناظرین جو پیاز
فرائی پیاز میں نے رکھا ہوا تھا وہ اب اس میں ہم ڈالیں گے۔ کپڑا اس طرح آپ ڈھکن کے ساتھ لپیٹ دیں، ٹھیک ہے ناظرین، اور اس کے اوپر ہم اس کو رکھ دیں گے اور اس کو ہم انشاءاللہ 10 منٹ کے لیے دم والی آنچ پر چھوڑ دیں گے۔ انشاءاللہ 10 منٹ کے بعد ملیں گے۔ ناظرین 10 منٹ ہو گئے ہیں، ماشاءاللہ چاول ہمارے بالکل زبردست ریڈی ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ اس کا لک دیکھیں، اس کا جس طرح لک زبردست ہے انشاءاللہ ناظرین یہ کھانے میں بھی زبردست ہے۔ ناظرین اس کو میں ڈش آؤٹ کرتا ہوں انشاءاللہ، پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ اچاری چکن بریانی ہماری بالکل ریڈی ہے، اس کا آپ لک دیکھیں ناظرین، ماشاءاللہ اس کا لک بھی بہترین ہے اور ناظرین یہ کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی اور بہت زبردست ہے۔ یہ ریسیپی آپ ضرور ٹرائی کریں ناظرین، یہ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو اور آپ کے مہمانوں کو انشاءاللہ بہت پسند آئے گی، اور یہ سب لوگ ناظرین اس کو بار بار بنانے کی فرمائش کریں گے انشاءاللہ۔ ناظرین ریسیپی پسند آئے تو کائنڈلی اس کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ ناظرین یہ ریسیپی شیئر کریں، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے آنے والے ویڈیوز آپ کو فری میں ملتی رہے اور ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں ناظرین، بہت شکریہ، السلام علیکم۔